يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب کعبہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، اور اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجۃ الحرام سے ہمیں ملایا. یقیناً اے ایمان والو، اس ماہ مبارک کی ابتدائی 10 دن اور 10 راتوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر. ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن اور 10 راتیں اتنے متبرک ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں، جیسے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین بندوں کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کا بدلہ اضافہ کرتا ہے 70 گنا. اسی طرح ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں اللہ پاک عبادت گزار، عابد و زاہد اپنے فرما بردار بندوں کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اتنا ثواب لکھواتا ہے، اتنا اجر و ثواب ان کے دہنے کاندھے کے فرشتے لکھتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ لکھتے لکھتے فرشتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ اپنی رحمت کی چادر اڑانے سے اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل کرنے سے نہیں تھکتا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یقیناً اللہ پاک کا بڑا نرالا نظام ہے کہ جو عازمین حج وہ خوش نصیب، اللہ اس کے رسول کے گھر کے مہمان بن کر جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، شہری ہو کہ غیر شہری، ملکی ہو کہ غیر ملک، ہر دنیا بھر سے، ہر ملک سے، ہر ریاست سے، ہر شہر سے جو عازمین حج جا رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑے بڑے فضائل بتائے گئے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ سے بتلایا گیا کہ عازمین حج جیسے اپنا پہلا قدم حرم کعبہ کی سرزمین پر رکھتا ہے تو اللہ پاک کا اعلان ہوتا ہے
کہ اے میرے فرشتوں، میرے اتنے بندوں نے، فلاں فلاں بندوں نے میرے حرم کی سرزمین پر اپنا قدم رکھ چکے ہیں، اے میرے فرشتوں ان تمام بندوں کے گناہ ایسے مٹا دینا جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہے ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے والفجر ولیال عشر، کیونکہ اللہ پاک نے جن کو طاقت دی ہے، جن کو دنیا کا مال و متاع دیا ہے، جن کی ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، جن کو جتنا جلد اپنے گھر کا مہمان بنا لے وہ تو اجر و ثواب پالے گا، لیکن جن کے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، یا پھر ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، طاقت نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے، ویسے لوگ جو حج سے محروم ہیں ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اے بندگان خدا ناراض نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کہ اللہ پاک صرف اپنے ان بندوں کو وہاں بلوا کر تمام اجر و ثواب سے نواز رہا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا رہا ہے، لیکن اے بندگان خدا ابھی تک تمہیں حج کی توفیق اگر نہیں ہوئی، حج کی سعادت اگر نصیب نہیں ہوئی تو ذی الحجۃ الحرام کی ان 10 ایام کو پا کر، ان 10 راتوں کو پا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جلد از جلد تمہارے لیے اسباب مہیا کیے جائیں گے۔ تو اس لیے سامعین محترم ہمیشہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اسی طرح ذی الحجۃ الحرام کی آج 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ ہے، آنے والا جمعرات کا دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اسلام میں 2 عیدیں ہیں یقیناً، یہ واجب ہیں، جیسے کہ تفسیرات میں نہیں جاؤں گا، جب بات چھڑتی ہے میں نے بارہا کہا کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کی کوئی بات انکمپلیٹ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ بلکہ بروز قیامت تک، مدن محشر میں بھی اگر بس چلے وہاں پر بھی اسلام پر گفتگو کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور میں کھڑے رہ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، اللہ کی اکتائیت کو بیان کریں، اللہ کی صمدیت کو بیان کریں، تو وہاں پر بھی بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بات انکمپلیٹ، خدا کی تعریف بھی انکمپلیٹ، چونکہ اللہ پاک یہی تو فرما رہا ہے کہ صرف اللہ اللہ کہو اللہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے جو قریب ہے اس کے دامن کو پکڑ لو، اس کے قدموں میں اپنی جان قربان کر لو، تو پھر خدا تمہارا نگہبان ہے۔ تو اس لیے اسلام میں واجب عیدیں 2 ہیں، جیسے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو عید الاعیاد کیوں کہتے ہیں صاحب؟ اسی لیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو نہ یہ مساجد ہوتے، نہ یہ مدارس ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر اللہ دیگر انبیاء و رسول کے طرح مقید کر کے اگر بھیج دیتا تو ہم عید نہیں منا سکتے، ہم عید نہیں منا سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے دن کو عید الاعیاد کہتے ہیں۔ اسی عید الاعیاد کے صدقے عید الفطر بھی ہمیں ملی، عید الاضحیٰ بھی ہمیں ملی ہے۔ تو بہرحال ناظرین و سامعین محترم، آپ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ میں نے بارہا کہا، قربانی اللہ پاک کا قرب دلاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ، کہ خبردار ہے لوگو،
اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہ تمہارا کوئی اور چیز پہنچتا ہے، پھر کیا؟ تو بتایا گیا تمہاری نیت اللہ کو پسند آتی ہے، تمہاری نیت خدا تک پہنچتی ہے، سچے دل سے ارادہ کر لو، قربانی دینے کا عزم کرو۔ کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا، قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، کہ آپ نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل ذبیح علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، متواتر 3 رات خواب دیکھنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اب جانوروں کی قربانی نہیں، اپنے فرزندے ارجمند دل بندے ارجمند کی قربانی چاہیے، جگر کے ٹکڑے کی قربانی چاہیے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ کے فرزند ارجمند بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹنے سے رکا دیا۔ حکم کس کا تھا؟ خدا کا۔ کاٹنے کے لیے باپ تیار، کٹنے کے لیے بیٹا تیار، لیکن بے جان جس کو ہم سمجھتے ہیں چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ بھی خدا کا حکم تھا۔ اگر اس وقت ولو بالفرض فار ایگزامپل اگر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کٹ جاتا تو 1 سال 2 سال 50 سال 100 سال 1000 سال نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین پر، تمام کے تمام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں پر یہ واجب ہو جاتا، یہ لازم ہو جاتا، یہ مست ہو جاتا کہ وہ ہر سال اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اب بتائیے، انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اب جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر ہی دو خدا کی اطاعت گزاری کے لیے، پھر اس کا گوشت کیا کرو گے؟ جانوروں کی غذا بنانا مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کو کٹنے سے بچایا، جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل اٹھئے، سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، وہاں میرے اسماعیل کا گلا کٹ رہا ہے، لہذا میرے اسماعیل کا گلا کٹنے سے پہلے جنتی دمبا حاضر کر دینا۔ بس لمحے بھر کی دیر میں جبرائیل سدرہ سے جنت جاتے ہیں، جنت سے وہ دمبا لے کر آتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ہٹا کر دمبے کو لٹا دیتے ہیں، ابراہیم السلام ذبح کرتے ہیں۔ جب خدا کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بازو میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کھڑے رہ کر مسکرا رہے ہیں۔ بتاؤ اے ایمان والو، یہ اللہ کا ہم پر کرم نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ نادانوں کو جو اسلام سختی کی تعلیم دیتا ہے جو کہتے ہیں، بتاؤ ان کو جو اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ ارے اللہ اس کے رسول نے، اسلام نے، قرآن پاک نے مومن کو وہ تعلیم دی، شاید ہی اگر قیامت تک ہزاروں لاکھوں نہیں، زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں، درختوں پر جتنے پتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر مذاہب کلچر پیدا ہوتے چلے جائیں، کوئی ایسا نرالا نظام نہیں بنا سکتا جو میرے خدا نے بنایا ہے۔ یہ خدا کی ہم پر مہربانیاں ہیں۔ تو اس لیے ایمان والو، قربانی دینے سے مت کتراؤ۔ زکوٰۃ کے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال جمع ہو، زیور کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، زمینات کی شکل میں، کھیتی باڑی کی شکل میں، کاروبار جس طریقے سے بھی آپ پاس جمع ہے، ان تمام مال کا 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، 2.5% حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ مگر قربانی کے لیے صاحب
آپ کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہوگی، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک جانور، ایک بکرا، ایک دمبا اپنی جانب سے اللہ کے راہ میں قربان کرو، چاہے تمہارے پاس مال کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے بات بتا دو، بکرا دینے کی جب بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی لوگ بکرا زبان نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے جانور میں 7 آدمی حصہ مل کر اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں، جس سے ہر 7 میں سے ہر آدمی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کا ثواب سب کو برابر ملے گا۔ مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے جانور میں حصہ مل رہے ہیں، کیسا ملتا تھا؟ آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بکرا ذبح کریں۔ ارے جہاں تم ہزاروں روپے کے جوتے پہنتے ہیں تو سال میں کیا 15,000 روپے کا بکرا اللہ کے راہ میں قربان نہیں کر سکتے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی بائک، 2 پہیے والی گاڑی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی ہے آج، کم سے کم منیمم 1 لاکھ کی ہے گاڑی، 1 لاکھ کی گاڑی آپ یوز کر سکتے ہیں، منیمم 20,000 کا فون آپ یوز کر سکتے ہیں، تو کیا سال میں 15,000 روپے کا بکرا خدا کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے؟ کیوں بڑے جانور میں حصہ مل رہے ہیں؟ بڑے جانور میں حصہ ان لوگوں کو ملنا ہے جو روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، جو ٹھیلا بنڈی چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، روزانہ 500 300 200 جس طریقے سے بھی ہو ڈیلی ویجز جو کماتے ہیں، ان کو ساتھ مل کر بڑے جانور میں حصہ ملنا ہے، ہر آدمی کو نہیں۔ غلط ہے تو بتائیے مجھے۔ اب فنکشنز آپ پڑھتے ہیں، وی آئی پی سیکشن الگ، وی آئی پی سیکشن الگ، ارے سب کو ایک جگہ بٹھاؤ نا، پھر نوشا کا دستر الگ، یہ کیوں؟ جب خود کے پیٹ بھرنے کی بات آتی ہے تو وہاں سیکشن بنائے جاتے ہیں، جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ تو خدا کی اگر نعمتوں کو زیادہ طلب کرنا چاہتے ہو تو ہر فرد جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کے پاس مال و متاع ہے، وہ 3 4 5 ہزار کا حصہ نہ لیں بلکہ 15,000 روپے کم سے کم یا زیادہ زیادہ، اس سے زیادہ کی شان و شوکت میں نہ جائیں۔ 20,000 کا لایا میں 50,000 کا لاؤں گا، یہ نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ایک عمل نہ کریں، کیونکہ قربانی خدا کا قرب دلانے والی چیز ہے، خدا کی رضا کے لیے کام کریں۔ اور بکرا بھی جب ذبح کرتے ہیں تو بکرا تو چھوٹا جانور ہے، گھر میں پارکنگ میں جگہ ہوتی ہے، سیڑھیوں کے نیچے جگہ ہوتی ہے، وہاں باندھ سکتے ہیں، جی وہاں ذبح کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے پاس ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کا پتھر خراب ہو جاتا ہے، فرش خراب ہو جاتا ہے، ہمارے گھر والوں کو مصیبت لگ جاتی ہے، کام کرنے لگ جاتی ہے، نوکرانی اگر ہے تو اس پر کام کا بٹن پڑ جاتا ہے، اس کو پھر پیسے اضافہ دینا پڑتا ہے، لہذا بکروں کو بھی دوسری طرف کٹوا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کہنا جو فضیلت ہے وہ بتاؤں گا میں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جس گھر میں ذبح ہوتا ہے اس کے جسم سے خون جو بہتا ہے، پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی یہ بتلایا گیا صاحب قربانی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرا قطرہ خون کا جب گرتا ہے تو گھر آفات و بلیات سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے
میں دونوں سائڈ بات کروں گا تاکہ ہمارے دماغ کھل جائیں۔ سفلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جی اب ان جب جو منگایا وہ لے کر جاتے ہیں، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، لیڈیز ہو، جینٹس ہو، سب جاتے ہیں جی۔ ارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قربانی میری رضا کے لیے ہے، قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ مگر قربانی دینے سے کتراتے ہیں، کہتے ہیں میں غریب ہوں، میں قرضدار ہوں، اماں بیمار ہے، بابا بیمار ہے، جی بچوں کی پڑھائی ہے، ایڈمیشن ابھی کروایا، اسکولیں ہیں۔ آپ پر جو چیز فرض ہے، جو چیز واجب ہے، اس کو پہلے اہمیت دیں تو سب آپ کے کام کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تم دنیا کی چیزوں کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی رضا سے محروم رہ جاؤ گے تو میں نہیں کہوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا شروع کیا جائے گا۔ جو چیز ہم پر فرض ہے، جو چیز ہم پر واجب ہے، اس کو اہمیت دیں۔ اور اسی طرح ایام قربانی، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ابا نماز پڑھ لیے 7 بجے، ابھی صاحبزادے نماز نہیں پڑھے، قربانی ہو رہی ہے تو آپ کی قربانی وہ نہیں ہوگی۔ صرف اللہ کے نام پر جانور تو قربان ہو گیا، ذبح تو حلال ہے، آپ کی قربانی واجب الادا رہ جائے گی۔ جس نے نماز پڑھی اس کے نام کا جانور کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ابا نماز پڑھ لیے، بڑے بھائی نماز پڑھ لیے، گھر میں سب کے جانور کٹ رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد سے 10، 11، 12 3 دن، یعنی اب جو تاریخ 10 آ رہی ہے جمعرات کا دن ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتے کا سورج غروب ہونے سے پہلے، بلکہ ائمہ حضرات نے، مجتہدین نے یہ بتلایا کہ تیسرے دن کی عصر کا وقت ہونے سے پہلے آپ کا جانور ذبح ہو جانا۔ اب چاہے گوشت کبھی بھی آپ تقسیم کر لیں، گوشت کبھی بھی تقسیم کر لیں، دوسرے دن تقسیم کریں آپ، لیکن آپ کا جانور تیسرے دن کا عصر کا وقت ہونے سے پہلے ذبح ہو جانا۔ کیوں؟ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہ سجدہ کرنے کا حکم ہے نہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو قربانی بھی عبادت ہے، کوئی ایک رسم نہیں ہے۔ عبادت کو عبادت کے اعتبار سے کریں۔ اور ذبح کا جو مسئلہ ہے، مسلمان عاقل اور بالغ، ہمت والا، طاقتور، ایسا نہیں کہ جانور ذبح کروا رہے ہیں، نابالغ بچہ ہے، لہیم شہی میں موٹا تازہ ہے، چھری پکڑ سکتا ہے، ستور پکڑ سکتا ہے، ذبح کرائیں گے، مگر آدھا ذبح کرتے کرتے اگر روک دیا جائے ذبیحہ مکروہ ہوگا۔ اگر جانور جگہ سے اٹھ کر بھاگ جائے تو کیا کرو؟ تو اس لیے اور ذبح کے وقت یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جانور کے سامنے چھرے کو تیز نہ کریں، اور 2 جانور 3 جانور آپ کاٹ رہے ہیں تو ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانوروں کو بازو رکھ دیں، ان کے سامنے ان کو نہ کاٹا جائے۔ ایسے ہی مشترکہ قربانی، جو بڑے جانور میں حصہ ملتے ہیں، غریب لوگ جو بکرا ذبح نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، طنز کرنا مقصد نہیں کسی پر، قریشی حضرات کے پاس آپ حصہ مل رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، جہاں کہیں ملے۔ بہتر یہ ہے، سب سے بہترین مسئلہ یہ ہے کہ 7 آدمی جب حصہ مل کر بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، جس کسی کے پاس حصہ مل رہے ہیں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ ہمارے نام کا جانور کب ذبح ہو رہا ہے، ان سے وقت پوچھ لیں ہمارے نام کا جانور کب ذبح ہو رہا ہے، اس وقت آپ وہاں جا کر کھڑے رہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ قربانی سے جانور کا ذبح کرنا ایک رسم نہیں ہے۔ جب قربانی کا جانور کٹے تو آپ کے دل کو تکلیف ہو، جب قربانی کا جانور ذبح ہو ادھر جانور کے گلے سے خون نکلے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ قربانی رب کو پسند آتی ہے۔ کیونکہ قربانی جانوروں پر نہیں تھی، قربانی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پر تھی۔ تو اسی لیے آپ کو اللہ نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے جانور قربان کرنے کی اجازت دی، تاکہ تم اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکو، اس کا گوشت کھا سکو، اپنے احباب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دے سکو، غربا مساکین کی مدد کر سکو۔ تو اسی اعتبار سے جب جانور ذبح ہو جائے، خاص طور سے ہمیشہ کہتا ہوں، غلاظت، گوبری جہاں وہاں لے جا کر نہ پھینکیں، جہاں کچرے کی کنڈیاں ہوتی ہیں تھیلوں میں اٹھا کر لے جا کر پھینکیں، خدا کے واسطے۔ کیونکہ ایک تو اسلام ہمارا پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا، ہمارا دین اسلام پاک و صاف مذہب ہے، ہمیں پاک و صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں دین اسلام کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہتا، تو لہذا آپ تکلیف نہ دیں، کسی کو اعتراض کا موقع نہ دیں، کمنٹ کرنے کا موقع نہ دیں۔ آپ ان غلاظت کو لے جا کر کچرے کی کنڈیوں میں بہا دیں، پھینک دیں، یا نہیں تو اپنے گھر کی ڈینیش کا ڈھکن اٹھا کر اس میں ڈال دیں۔ آج ہر گھر میں بور ہے، بورنگ ہے، بورویل ہے، 90% گھروں میں بورویل ہے۔ نل اگر نہیں بھی آئے تو بورویل کا پانی آپ کے پاس ہے، اپنے گھر کی ڈینیشوں میں ڈھکن اٹھا کر ڈال دیں، مگر باہر نہ بہائیں۔ اسی طرح جانور تم ذبح کر رہے ہیں، بتائیے قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں صاحب؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو بتانے کے لیے؟ اللہ کو، اللہ کے لیے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ سڑکوں پر خون کیوں بہایا جاتا ہے؟ سڑکوں پر خون کیوں بہایا جاتا ہے؟ اگر کسی کے بیٹے کا مرڈر ہو، کسی کے باپ کا قتل ہو، اس خون کو تم کھندلنا گوارا کریں گے؟ اس خون کو کھندلنا تم برداشت کریں گے؟ نہیں۔ تو پھر جو جانور خدا کی بارگاہ میں قربان ہو رہا ہے، اس کی قربانی کے جانور کے خون کو تم بہا دیتے ہو۔ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن کے وہ دن، ہم دیکھتے تھے کہ گھر میں کتنا سے بھاری پتھر کیوں نہ ہو، پتھر اکھاڑ کر جانور ذبح کر کے خون کو اس زمین میں دفنایا جاتا تھا۔ کیوں کرتے تھے؟ سوچیے۔ اور آج ہم سڑکوں پر بہا رہے ہیں۔ معلوم ہے، پتہ ہے آپ کو، قربانی کے جانور کا خون، میں نے پہلے کہہ دیا کہ اسلام پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، کسی کو تکلیف دینے نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن ہم عبادت کے موقع پر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، راستے میں خون بہا کر۔ فائدہ کیا ہے پھر قربانی کر کے؟ تو علماء لکھتے ہیں قربانی کے جانور کا خون بہانا حرام۔ اللہ اکبر! قربانی کے جانور کا خون بہانا حرام ہے۔ اب بتائیے، جب خون بہانا حرام ہے تو پھر آپ کی قربانی ہو سکتی ہے؟ مکروہ نہیں بتایا جا رہا، کراہیت نہیں بتائی جا رہی، حرام بتایا جا رہا ہے۔ جب حرام بتایا جائے تو پھر خون جب حرام ہو رہا بہہ کر، تو آپ کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اس سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طرح قربانی صرف اسی ماہ میں ہے، اور ان 3 ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ 10 لاکھ روپیے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں،
ایک یتیم یسیر لڑکی کی شادی کروا دے، وہ عمل خدا کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا 15,000 روپے کا بکرا، 3,000 5,000 10,000 کا حصہ مل کر آپ قربانی دیں، وہ عمل خدا کو محبوب ہے۔ ایام قربانی میں جانور قربان کرنے سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے، کوئی اور زیادہ ثواب آپ کے کسی عمل پر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، گھر کے تمام لوگوں کی جانب سے ایک قربانی کر دیں، خاندان کے تمام افراد کی جانب سے ایک قربانی کر دیں، ہو جائے گی۔ تو میں کہوں گا کوئی کامیڈی کرنا یا کسی پر کچھ طنز کرنا مقصد نہیں، میں نے کیا کہا، ذہن کھولنا مقصد ہے۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگ کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک جنا کھا لو، ایک جنا کھا لو، سب کا پیٹ بھر جائے گا، نہیں؟ یا پھر گھر میں آپ کے 4 بچے ہیں، ایک ہی بچے کا نکاح کر دو، 3 بچوں کو چھوڑ دو، کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ نہ ایک آدمی کھا کر دوسروں کو بھوکا رکھ سکتا ہے، نہ ایک بچے کا نکاح کر کے باقی 3 بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر سال قربانی ہر فرد پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے۔ آج ہر گھر میں الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ 50% منیمم 50% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس والد بھی کماتے ہیں، بیٹے بھی کماتے ہیں، بیٹیاں بھی کماتی ہیں، اور بعض گھر ایسے ہیں جہاں بہو بھی کماتی ہے، بیٹی کے ساتھ داماد بھی کماتا ہے، خود ان کی والدہ بھی کماتی ہے، پورے کا پورا گھر کماتا ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس آیت مبارکہ کی بشارت اگر چاہتے ہو تو پھر ہر شخص اپنی جانب سے جانور ذبح کرے، نہیں تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قیامت کے دن کا انتظار کرنا جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے، ابھی شاہی دور چل رہا ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، عقل مند ہے، کہنے کی ضرورت نہیں مزید۔ شاہی دور ہمارا چل رہا ہے جس سے چمڑے نہیں بک رہے ہیں ہمارے، ان چمڑوں سے مدارس کی، غربا مساکین کی مدد ہوا کرتی تھی، لیکن اس چمڑے کے 10-20 روپیے بھی کیوں نہ آئیں، بکرے کے چمڑے کے، اگر بیل کے چمڑے کے، بڑے جانور کے چمڑے کے 100 روپیے بھی اگر کیوں نہ آئے، آپ اس کو ضائع نہ کریں، پھینکیں نہیں۔ اگر اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی چیز بنوا لینا چاہتے ہیں تو بنوا لیں، یا نہیں تو اس چمڑے کو بیچ کر 10-20-100 روپے جو بھی آتے ہیں غربا مساکین میں خرچ کریں، یا نہیں تو کسی دینی مدارس کو دیں۔ اور یاد رکھ لیں، اس چمڑے کے پیسوں سے نہ مساجد کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے، اس چمڑوں کے پیسوں کو نہ کسی کی تنخواہ میں دیا جا سکتا ہے، نہ اس چمڑے کے پیسوں کو کسی قریشی حضرات کو اس کے بدلے کے عوض دیا جا سکتا ہے، وہ صرف یتیم یسیر غربا مساکین کا حق ہے۔ اسی طرح اب عید کا دن ایسا ہوتا ہے جہاں جانور ذبح کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے، میں نے پہلے کہہ دیا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اس کو چمڑا چھیلنے والا، گوشت کے ٹکڑے کرنے والا اگر غیر مسلم بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کے قربانی کا مقصد اصل ذبح ہے۔ ذبح صحیح ہو جائے تو اس کے بعد آپ کسی سے بھی کروا لیں، مگر ذبح صحیح ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ چمڑا چھیلنے کے لیے، گوشت کے ٹکڑے کرنے کے لیے وہ بھی مسلمان ہی ہونا، غیر مسلم سے ہم نہیں کرواتے، تو یہ ان کی مرضی، ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن غیر مسلم اگر چھیل دے جانور کو، غیر مسلم گوشت کے ٹکڑے بنا لے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، صرف ذبح صحیح ہونا ہے۔ اسی طرح ایام تشریق، ایام تشریق کس کو کہیں گے؟ 9 10 11 12 13 5 دن ہوا کرتے ہیں۔
9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سلام پھیرتے ہی اس تکبیر تشریف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے ابتداء کو بتلایا گیا والفجر ولیال عشر، ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں وہ معتبر ہیں کہ جس کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو 10 دن 10 رات نہیں کر سکتے تو بتلایا جا رہا ہے کہ کم سے کم یوم عرفہ کہیں گے وقوف عرفات، جہاں حجاج اکرام عازمین حج 8 ذی الحجہ کو اپنے ارکان کا آغاز کرتے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کے دن وقوف عرفات یعنی عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ تو ہم وہاں نہیں ہیں، ہم عجم میں ہیں، اس لیے ہم کو یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت والا روزہ ہے، نفل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نفل ہے، نفل روزہ ہے۔ رکھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال کے ثواب میں اضافہ کیا جائے گا، نہ رکھیں اگر تو میدان محشر میں اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ سہولت ہے آپ کی مگر آپ کریں 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ۔ اسی طریقے سے جانور جب لیں عیب دار نہ ہو، کان کٹا ہوا، پیر ٹوٹا ہوا، سنگ ٹوٹا ہوا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس کے جسم پر چرپٹے لگے ہوئے ہیں، تو ایسا جانور عیب دار آپ لینا نہیں ہے۔ جانور کو لیتے وقت اچھی طرح دیکھ لیں۔ جی ہر بات پر میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، یہاں پر بھی کہنا چاہتا تھا لیکن وقت ہو رہا ہے، صرف بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس طرح آپ اپنے دنیاوی رشتوں کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے ہر چیز کو پرکھ کر جیسا دیکھتے ہیں، قربانی کے جانور کو لیتے وقت بھی اس طرح پرکھ لیں۔ اگر پیدائشی سنگ اس کو نہیں آئے جانور کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جانور دیوار کے ذریعے، پتھر کے ذریعے گھس کر اپنی سنگ کو گھستا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹوٹا ہوا نہیں ہونا۔ اس طریقے سے دیکھ کر لیں، اور یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ ہم آخری دن جائیں گے، 9 ذی الحجہ کی رات میں جائیں گے، جانور سستا ملے گا، نہیں یہ سوچتے ہم۔ مگر یاد رکھ لیں آپ کیا کم ہوگا؟ 500,000 روپیے 500,000 روپیے کے لیے اپنے وقت کو کیوں برباد کر رہے ہیں صاحب؟ اللہ کی نظر میں حقیر کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ 500,000 بڑھ کر گئے پرواہ نہیں، 1-2-3 دن پہلے لا لیں تاکہ اس جانور کو دیکھ بھال کر سکے، اس کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلا سکے۔ تو لہذا جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جو میں نے کہا تھا کہ جہاں مشترکہ قربانی میں ہم حصہ لے رہے ہیں وہاں جا کر ٹھہریں، اپنے سامنے جانور کٹوائیں، اس کے بعد اپنے حصے کا گوشت لے کر آئیں۔ کیوں کہ ہم اب بڑے لوگ ہیں، مالدار، میں کیوں جاؤں؟ ہو جاتا، بیٹھ جاتے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا، جب آپ اپنے گھر میں فنکشن کرتے ہیں، کیٹرنگ کو دے دیتے ہیں سارا کھانا وغیرہ پکوان کے لیے، وہاں جا کر کچن میں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ کیٹرنگ کو آپ دے دیے، اور کیٹرنگ کرنے والا آپ کا خاص دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، باوجود اس کے جا کر فنکشن ہال میں کچن میں ٹھہرتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ دیا اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو رہی ہے، تو آپ وہاں جا کر کھڑے رہیں تاکہ آپ کو احساس ہو۔ اس طریقے سے قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں۔
اور حصہ ملنے کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا، پھر ایک بار کہتا ہوں، وہ لوگ بڑے جانور میں حصہ ملیں جو ڈیلی ویجز پر کماتے ہیں، روز مرہ کا کماتے ہیں، 100 200 500 1000 کماتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مہینہ آتا ہے، کرایہ دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ بڑے جانور میں حصہ مل سکتے ہیں، مالدار لوگ نہیں۔ اور قربانی کے لیے نصاب بتایا گیا، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے 6 تولے سونا، جی وہی بات کہہ دیتا ہوں، قربانی کے لیے بھی وہی نصاب ہے۔ لیکن ہم جس امام کی تقلید کر رہے ہیں، نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو میرے استاذ محترم حضرت العلامہ مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامع کے شیخ الحدیث تھے، انتقال ہو چکا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو کہ بابا انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کتنے کپڑے چاہیے؟ موسم گرما 2 جوڑے، موسم بارش 2 جوڑے، موسم سردی 2 جوڑے، 6 جوڑے کپڑے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قربانی دے، وہ قربانی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دینے سے خدا کا قرب مل رہا ہے، اور اپنے دوست احباب میں گوشت تقسیم کرنے سے، تحفے تحائف جانے سے محبت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ غربا مساکین میں آپ جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پر دعائیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے اگر نصاب پر ہی کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتا ہوں، نصاب پر ہی کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے اس حکم کو یاد کر لو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھ کلائی سے کاٹ دیے جائیں۔ اگر جس طرح زکوٰۃ کے نصاب سے قربانی کو اسی نصاب سے اگر دیکھنا چاہتے ہو، قربانی سے محروم ہونا چاہتے ہو، تو پھر قرآن کی اس بات پر بھی عمل کر لیں۔ اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہا۔ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کی عزت کو نیلام کر دیا جائے۔ پھر اس پر بھی عمل کرو۔ ارے ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جانور کی قربانی سے گھر کی قربانی، خاندان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، جو حضرات قربانی دے رہے ہیں، بعض لوگ پہلے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کے نام سے دینا چاہتے ہیں، خیر دیجئے، بہت اچھی بات ہے، حاجت نہیں ہے پیارے آقا کو، آپ دینا چاہتے ہیں دیجئے۔ والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، بچوں کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، ان کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، دیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہر سال، ایوری ایئر، پہلے آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، پہلے آپ کے نام کا جانور ذبح ہو جائے، پہلے آپ کے نام کا جانور ذبح ہو، اس کے بعد آپ مرحومین کے نام سے دیں، اس کے بعد اللہ والوں کے نام سے دیں، جس کے نام سے دینا ہے دیجئے، اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی۔ اگر نہیں بڑا جانور لا کر سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس 7 آدمی کے نام میں سر فہرست فرسٹ نام آپ کا لکھیں جس پر قربانی واجب ہے، زندوں کی ہو یا مرحومین کے نام سے ہو، یہ نفل قربانی ہوگی، لیکن پہلے جس پر قربانی واجب ہے اس کے نام کا جانور ذبح ہونا ہے۔ بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں تو جس پر قربانی واجب ہے اس کا نام سر فہرست ہونا چاہیے، پہلا نام اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان تمام باتوں کا خیال رکھ لیں۔ یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب عید سے پہلے جمعہ نہیں ہے، آج جمعہ تھا، اس لیے میں نے جتنی باتیں مجھے یاد آ سکتی ہیں میں نے تمام چیزیں اس چٹھی پر لکھ کر لایا تھا ٹاپکس کو،
اس کے ذریعے میں نے آپ تک بتلا دیا. اب عمل کریں یا نہ کریں، قربانی دیں یا نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جو آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی خطبہ مسنہ کے بعد، اس کا سارا نچوڑ یہی ہے. جو باتیں میں نے کہا اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جامعہ کے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. پہلے نماز، اس کے بعد وَانْحَرْ، پھر قربانی دو. نماز سے پہلے قربانی نہیں دی جا سکتی. جس نے نماز ادا کی ہے اس کے نام کا جانور ذبح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ مشترکہ قربانی میں بھی حصہ مل رہے ہیں تو ان سے وقت پوچھ لیں. ان سے وقت پوچھ لیں کہ ہمارے نام کا جانور کب ذبح ہو رہا ہے. آپ پڑھیں گے 8 بجے نماز، وہاں وہ صاحب 7 بجے نماز پڑھتے آپ کا جانور قربان کریں گے تو پھر قربانی نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے تمام چیزیں ہیں. ان کنڈیشن کو پیش نظر رکھیں. صرف ایک رسم کے طور پر قربانی نہ دیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیں. بالکل آخری بات بتا دیتا ہوں، قربانی کا گوشت تقسیم کرنا یہ ایک تو سنت رسول ہے، اور تحفے تحائف دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم وہ محبت صرف اپنے خاص رشتے، بھائی ہے، بہن ہے، سسرال ہے، سمداوا ہے، وہاں پر ایک ران چاندی کا ورق لگا کر بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے ایک ران آتی ہے. کیا فائدہ صاحب؟ یعنی یہی ہوا کہ آپ نے مجھ کو دیا، میں نے آپ کو دیا. ارے بازو ایک پڑوسی بھوکا ہے، ایک غریب آپ کے در پر آ رہا ہے، ان کا بھی تو حق ادا کریں. آپ دیجئے، لیکن جس طرح اپنے رشتہ داروں کو اپنے سسرالی رشتوں میں جس طرح اچھے سے اچھا گوشت دیتے ہیں نا، اسی طرح پڑوسیوں کو اور غربا مساکین کو بھی اچھا دیں. ایسا نہیں کہ اپنے خاص رشتوں میں اچھا گوشت، ران، دستہ، اس پہ چاندی کا ورق لگا کر دے رہے ہیں، اور گھر پر منگنے آنے والوں کو چچڑے انتڑیاں ڈال کر، سڑا گلا ڈال کر دے رہے ہیں. اس طرح مت کیجیے خدا کے واسطے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ. اگر آپ نہیں دینا چاہتے آپ کا اختیار ہے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، نہیں دینا چاہتے آپ کا اختیار ہے. لیکن جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو، اپنے خاص رشتوں کے لیے پسند کر رہے ہو، تو یتیم، یسیر، غربا، مساکین، محتاجوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. ایسا نہیں کہ آپ بریانی کھا لیں گے، بچا ہوا خشکا ان کو دے دیں گے. اس طرح مت کیجئے خدا کے واسطے. تو پھر ایسا کرو گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدینا تدان، کما تدینا تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہاں جو عمل کریں گے میدان محشر میں وہی معاملہ، وہی سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا. اللہ ہمیں نیک توفیق دے. عید الاضحیٰ کو اور باتیں نکل رہی ہیں، وقت ہو رہا ہے. بڑے جانور جو لا رہے ہیں کسی کے نشان ملامت نہ بنی، اور جانوروں کی فوٹوਆਂ اپنے واٹس ایپ کی ڈی پر، فیس بک کی ڈی پر، یوٹیوب پر نہ ڈالیں، سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، اور جانوروں کی حفاظت کریں. قریشی حضرات بھی جو جانور لا رہے ہیں اپنے حکمت کے ساتھ لائیں، اور جانوروں کو لے کر گلی گلی لے کر آپ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں آپ، نشو نمائی کے لیے نہیں. اگر نشو نمائی کے لیے لائے ہیں تو یو آر رائٹ، یو آر چوائس. اگر اللہ کی رضا کے لیے لائے ہیں تو ایک جگہ رکھ کر اس کی نگہداشت کریں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کو پالیں، اس کو اللہ کے نام قربان کریں. جزاکم اللہ خیرا جزا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.